صحابہ اکرام رضوان اللہ عنہم اجمعین کی سخاوت تو ویسے ہی بے مثال ہے، اور ان کے سخاوت کے کثیر واقعات ہیں۔ جس پہلو سے، جس لحاظ سے، جس انداز سے دیکھا جائے، صحابہ کی سخاوت کا کوئی ثانی جہاں میں نہیں ملتا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ محدثین، تابعین، تبع تابعین کے انداز سخاوت کو دیکھ کر بھی انسان حیران رہ جاتا ہے۔ امام بہقی رحمہ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ ہمارے استاد امام حاکم کا بھی ایسا واقعہ ہے کہ ان کے چہرے پر پھنسیاں نکلیں، ہر طرح کا علاج کیا مگر کوئی فائدہ نہیں ہوا، اور اسی میں تقریباً 1 سال گزر گیا۔ ایک روز انہوں نے امام ابو عثمان صابونی رحمہ اللہ علیہ کی خدمت میں درخواست کی کہ آپ اپنی جمعہ کے روز کی مجلس سے میرے لیے دعا فرمائیں۔ انہوں نے دعا فرمائی اور سب لوگوں نے خوب توجہ سے آمین کہی۔ جب دوسرا جمعہ آیا تو ایک خاتون نے مجلس میں امام ابو عثمان کی خدمت میں ایک پرچہ لکھا تھا کہ میں گزشتہ جمعہ کو جب یہاں سے گھر واپس لوٹی تو میں نے جا کر رات کو امام عبداللہ حاکم کے لیے خوب گریہ زاری کے ساتھ دعا کی۔ اسی شب مجھے سرکار دو عالم امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ آپ ارشاد فرما رہے ہیں، قولی لی ابی عبداللہ یوسع الماء المسلمین، ابو عبداللہ حاکم سے کہہ دینا کہ مسلمانوں کے لیے پانی کی فراوانی کر دیں۔ امام بہقی فرماتے ہیں رحمہ اللہ علیہ کہ میں یہ رقعہ لے کر امام عبداللہ رحمہ اللہ علیہ کے پاس پہنچا۔ انہیں پرچہ دیکھتے ہی اپنے گھر کے سامنے کنواں کھدوایا، سبیل قائم کرنے کا حکم دیا۔ چنانچہ سبیل کنواں تعمیر ہوا، وہاں پانی بھرا گیا اور برف ڈالی گئی، یعنی لوگوں کے لیے پینے کا انتظام کیا گیا۔ امام بہقی کا بیان ہے کہ 1 ہفتہ بھی گزرنے نہیں پایا تھا کہ شفا کے آثار ظاہر ہو گئے، اور جلد ہی تمام پھنسیاں وہ ٹھیک ہو گئی، اور چہرہ پہلے کی طرح بالکل صاف و بے داغ ہو گیا۔ اور پھر اس کے کئی سال بعد تک امام حاکم رحمہ اللہ علیہ زندہ رہے۔ اہل علم میں ایسے کئی لوگ ہیں جو اپنی بیماریاں، دیگر مشکلات میں یہی طریقہ اپناتے تھے اور انہیں فائدہ ہوتا تھا۔ بعض اہل علم نے بالکل درست لکھا ہے کہ دوا دارو کے مروجہ حصی طریقوں کے مقابلے میں یہ طریقہ بہت زیادہ ہی فائدہ مند ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، بیماریوں کے دفعہ میں جہاں گناہوں کے چھوڑنے اور دوا کرنے کا دخل ہے، وہیں صدقہ خیرات کو بھی بڑا دخل ہے۔ عبداللہ بن مسعود کی روایت ہے، میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے مالوں کی قلعہ بندی کرو زکوٰۃ کے ذریعے، اپنے مریضوں کا علاج کرو صدقہ خیرات کے ذریعے، اور بلاؤں کے لیے دعاؤں کو تیار رکھو۔ عبداللہ بن مبارک کی خدمت میں ایک شخص آیا اور بیان کیا کہ میرے گھٹنے میں 7 سال سے ایک پھوڑا ہے، میں ہر قسم کا علاج کر چکا ہوں، بہت سے طبیبوں سے مشورہ کر چکا ہوں، لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ عبداللہ بن مبارک نے فرمایا، جاؤ کوئی ایسی جگہ تلاش کرو جہاں لوگوں کو پانی کی تنگی ہو، اور وہاں تم ایک کنواں بنوا دو۔ مجھے امید ہے کہ ادھر زمین سے چشمہ ابلنا شروع ہوگا، ادھر ساتھ کے ساتھ تمہارا خون بہنا بند ہو جائے گا۔ چنانچہ اس شخص نے ایسا ہی کیا، اور عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ علیہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کرنے کے بعد اللہ رب العزت کے فضل سے اسے شفا ہو گئی۔ مولانا احمد سعید دہلوی رحمہ اللہ علیہ نے کتاب جنت کی کنجی، اس میں لکھا ہے کہ جو انسان کسی ضرورت مند کی ضرورت کو پورا کرتا ہے، اور اس میں یہ حدیث پاک کے الفاظ ہیں، جو انسان کسی ضرورت مند مسلمان کی ضرورت کو پورا کرتا ہے تو اس کی ضرورت کو پورا کرنا 7 سال کے نفلی اعتکاف سے یہ بہتر ہے۔ آج لوگ صدقہ خیرات کرتے ہیں، لیکن یہ تو بہت آسان ہے دکھا کے صدقہ خیرات کرنا۔ مزہ تو تب ہے کہ رات کے پہر میں اٹھ کر کسی گھر میں پیسے پھینکے، رات کو اٹھ کر وہ آدمی کسی کے گھر میں جا کر راشن پہنچائے، اور پھر غریب کو پتہ ہی نہ ہو۔ یہ فائدہ مند ہے۔ آج لوگ اپنے مہمانوں سے کتراتے ہیں، اپنے مہمانوں سے بچتے ہیں، جبکہ امام غزالی رحمہ اللہ لکھا ہے، جو مہمان کھانا کھا جاتا ہے، وہ کھانا جو باقی بچ جاتا ہے، اس کھانے کے بارے میں قیامت کے دن اللہ رب العزت سوال نہیں فرمائیں گے۔ اور وہاں پر لکھا ہے احیاء العلوم میں کہ امام غزالی کہتے ہیں، علماء خراسان کی عادت یہ تھی، وہ اپنے گھر میں کھانا وافر مقدار میں تیار کراتے، اور پھر کوئی مہمان تلاش کر کے مہمان کو پہلے کھلا دیتے، اور باقی جو بچتا پھر گھر ویسے استعمال ہونا تھا استعمال کرتے۔ اور علماء کہتے تھے کہ اس کی برکت سے اللہ رب العزت قیامت کے دن مہمان کے کھانے کی برکت سے اللہ اس کھانے کے بارے میں ہم سے سوال نہیں کریں گے۔